الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. وقال الشاعر الفارسی جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. دنیا کی زندگی آنکھ کی جھپکنے کی طرح کی ایک مختصر اور بہت ہی عارضی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ایک خواب سے زیادہ بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی اور ہمیشہ رہنا خود اور ہمیشہ والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک اللہ کے نیک بندے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا ادراک اور یقین ہم وقت ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے گھڑیاں اور لمحات بیت رہے ہیں، یہ سب ایک خواب کی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
اس روئے زمین پر بہت عظیم اور بڑے بڑے ہستی اور شخصیات، بڑے بڑے انبیاء کرام اور رسل کو بھیجا. وہ تمام اس دنیا میں تشریف لائے اور سب کا یہی دعویٰ ہوتا تھا، سب کا یہی حکم ہوتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کو اپنا ایمان بناؤ، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین رکھو اور جنت اور جہنم پر ایمان رکھو، تو اسی میں ہر انسان کی کامیابی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا. انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری اور ناسمجھی وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت اور قیامت یہ بہت دور ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے، موت کا واقع ہونا یہ تو ابھی بہت دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ وہ انتہائی قریب ہے، جو آنے والا ہوتا ہے. کل آت قریب، ہر وہ کام جو آنے والا ہے، پیش ہونے والا ہے، وہ قریب ہے، وہ سمجھے کہ وہ سر پر آ چکا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی زندگی کے بڑے لمحات ہیں، کئی سال زندگی باقی ہے، بہت سے اعمال کرنے ہیں اور بہت سے ایام گزارنے ہیں. جب بوڑھے ہو جائیں گے یا جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر موت کے بارے میں سوچیں گے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ عقیدہ ایمان کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے ہاتھ میں کھجور لیتا ہوں اور اس کھجور کو منہ کی طرف لے جاتے ہوئے مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس کھجور کو منہ میں داخل کرنے سے پہلے قیامت برپا نہ ہو جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ کے محبوب تھے، قرآن اور حدیث کے سب سے بڑے جاننے والے اور عالم عامل تھے، اور ان کو ہم وقت یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کھجور ہاتھ میں اٹھا کر جب منہ میں لے کر جاؤں گا تو کہیں اس سے پہلے قیامت قائم نہ ہو جائے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو وقت پڑا ہے اور ابھی تو بہت سارے کام کرنے ہیں اور دنیا کے طویل طویل امیدیں اور امنگیں اس کو ہم اپنا کر کوششیں کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے پلانز اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر آگے چلنے کے لیے طویل عمر کی اور طویل امیدوں کو ساتھ لگا کر رکھتے ہیں. مخلاط میں لکھا ہے کہ فرعون کی کل عمر 660 سال کے قریب تھی. جب اس کی عمر کے 400 سال گزر گئے اور وہ نہ بیمار ہوا، نہ اس کو کبھی کوئی حادثہ پیش آیا، نہ اس کو کبھی کوئی تکلیف ہوئی 400 سال تک، تو اس کو یہ خیال آنا شروع ہوا کہ شاید میں ہی خدا ہوں، میں ہی ان سب کا معبود ہوں، میں ہی رب ہوں. اور اس کے بعد اس نے تمام قسم کے ظلم، زیادتیاں
بنی اسرائیل کے ساتھ غلط قسم کے اعمال اور افعال ناانصافیاں شروع کر دیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم وقت اس بات کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ یہ زندگی کے آنے والی گھڑی، یہ اگلے چند لمحات، ہو سکتا ہے کہ یہی آخری لمحات ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہی زندگی کی آخری گھڑیاں ہوں. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر وہ یقین رکھ لے اور یہ بات پکی طور پہ سمجھ لے کہ میں نے تو ابھی یہاں پہ رہنا ہے اور مجھے تو ابھی بہت طویل عمر ملے گی، تو پھر فرعون کی طرح گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں تشریف لے جائیے فرعون کی طرف، وہ نافرمان ہو چکا ہے، وہ باولا بن چکا ہے اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور جب ان سے بات کریں ابتدائی تو نرم بات کریں، سلیقے سے بات کریں، حکمت کے ساتھ بات کریں. قرآن کریم کی اس آیت سے علماء نے یہ قاعدہ نکالا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو یا کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، جب اس کو کوئی مسئلہ سمجھانا ہو، اس کو دعوت دینی ہو، اس کو ایمان اور توحید کی دعوت دینی ہو، تو اس کو احسن طریقے سے سمجھانے کی ترجیح ہونی چاہیے. ابتدا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو ایام اور زندگی کی طویل سال گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہم وقت اہل مکہ سے اور مختلف لوگوں سے بہت ہی زیادہ ترحم کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ نرم مزاجی کے ساتھ آپ نے تبلیغ فرمائی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر اور ہمارے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حلاوت رکھی ہے، ایسا زبردست کشش رکھی ہے، ہدایت کی روشنی رکھی ہے اور فطرت رکھی ہے کہ ایک عقل سلیم والا مسلمان اور ایک عقل سلیم والا انسان جب وہ اللہ کے دین کا پیغام سن لیتا ہے تو خود بخود وہ اس کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد یولد علی الفطرہ، کہ جب ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے. اللہ نے اس کو جس فطرت پر پیدا فرمایا ہوتا ہے، توحید پر، رسالت پر، بعث بعد الموت اور آخرت کے ایمان پر، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوں تو وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوں تو اس کو نصرانیوں والی تعلیم دے کے نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. اس کے باوجود جب ہمارے دین اور اسلام کا پیغام اس کے کانوں میں پڑتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھولا بسرا سبق یاد دلایا جا رہا ہو. اس کا جسم اور اس کی روح، اس کا دل وہ تڑپ اٹھتا ہے اور وہ حقیقت میں دل کے اندر ضمیر کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو ہمارے دین کا پیغام ہے وہ سچا اور یقینی پیغام ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بظاہر اقرار نہیں کرتا، معاشرے کی ڈر کی وجہ سے یا اپنے لوگوں کے خوف کی وجہ سے. لہذا اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت عظیم احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے
ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اعمال کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں عقیدہ توحید کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں سے نوازا ہے، قرآن کریم جیسی کتاب ہدایت اور روشنی کی وہ صبح شام ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس کے معانی بیان کیے جاتے ہیں، اس کی تفاسیر بیان کی جاتی ہیں، مدارس میں اور طلباء اور علماء کے درمیان صبح شام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر عظیم احسان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سب باتیں، یہ ساری رشد و ہدایت کی رہنمائی، یہ صرف کانوں سے سن کر نکال دینے کے لیے نہیں ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہوگا، اور ان تمام اعمال پر، ان تمام اطوار کو ہمیں اپنے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ وہ لوگ جو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات صبح شام سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں سخت کلمات سے تنبیہ فرمائی، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ سب چوپائے ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو اور جانوروں کو جو تربیت دی جائے، جو تعلیم دی جائے، وہ ان کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن انسان جو گمراہ ہو، جو حق کو قبول نہ کرتا ہو، جو اللہ اور رسول کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہو، یہ ان چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اس لیے کہ جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، جس خالق نے اس کو پالا بڑا کیا ہے، رزق عطا فرمایا ہے، یہ اسی کا نافرمان ہو رہا ہے، حالانکہ چوپائے اور جانور وہ اپنے مالک اور اپنے مربی کے نافرمان نہیں ہوتے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ فرعون سے جب آپ لوگوں کی ملاقات ہو تو آپ اس کے سامنے احسن طریقے سے حکمت والی، نرمی والی اور افہام اور تفہیم والی بات رکھیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کی صفات بیان فرمائی، جو آپ کے اعلیٰ مقامات بیان فرمائے، ان میں ایک بہت بڑا مقام انک لعلی خلق عظیم، اے ہمارے محبوب، آپ اخلاق اور آپ ایمانیات اور آپ معاشرت کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے السلام علیکم کی جگہ مجہول کر کے السلام علیکم کہہ لیا۔ سام عربی میں موت اور ہلاکت کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قریب میں موجود تھی، انہوں نے جب یہ سنا تو ظاہر بات ہے ان کو ناگوار گزرا اور غصہ آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وعلیک السلام واللعنہ، تم پر ہلاکت ہو اور تم پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مہلا یا عائشہ، اے عائشہ صبر کرو، آرام سے رہو، سوچ سمجھ کر بولو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں کہ آپ کو یہ کس طریقے سے سلام کر رہا ہے اور کتنی بڑی بے ادبی کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو وعلیکم کہا ہے، اس نے جو میری طرف نسبت کی ہے وہ نسبت میں نے اس کی طرف لوٹا دی ہے۔ اس حدیث کے اندر اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر ذرا غور کیجئے۔ آپ نے
کوئی زیادتی نہیں فرمائی، کوئی پیش میں آنے کی کوشش نہیں کی، اور اچانک سے جیسے ایک بندہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، اس طرح کا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہیں ہوا۔ آپ اطمینان سے رہے اور آپ نے بالکل جیسے مناسب تھا، اس کے لائق تھا، بس اتنا ہی جواب دیا۔ یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے اوپر حرف آنے کے باوجود افہام اور تفہیم اور عفو اور تفو سے کام لیتا ہے۔ ہاں، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حرف آ رہا ہو، ان کے شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، کوئی غلط قسم کی نسبت کی جا رہی ہو، تو پھر الحب للہ والبغض للہ کے قاعدے کے مطابق مومن کی جو ایمانی قوت ہوتی ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، اور اس کا جاگنا اور اس کا حرکت میں آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان افراد کی تعریف فرمائی ہے جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ افراد جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کا اکرام فرمائیں گے، ان کو جنتوں میں مقام عطا فرمائیں گے، ان کو وہاں پہ مہمان نوازی ہوگی۔ یہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ ابو عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ اجلہ مفسرین میں سے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں تفسیر نقل فرمائی ہے، القلب السالم عن البدع المطمئن الى السنہ، کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم سے مراد وہ مسلمان ہے، ویسا دل مراد ہے جو بدعت سے دور ہو اور سنت پر عمل پیرا ہو۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن مسلمانوں کے لیے جنت میں مقام عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، جن کو کامیابی کی ضمانت دی ہے، اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئیں گے، تو یہ اس معیار پر اترنے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک قلب سلیم حاصل کرنا ہوگا۔ ہمارے مسلمان بھائی عام طور پر دو قسم کے ان میں پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ کہ جو حالات کی تشدد سے، حالات کی پریشانیوں سے، حوادث سے اور مختلف قسم کے معاملات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، اور جس طرف زمانے کی ہوا چل رہی ہوتی ہے، جس طرف سورج بلند ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں دین کی تعلیمات سے قطع نظر۔ یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اور دوسرے مسلمان بھائی اللہ تبارک و تعالی نے جن کو استقامت عطا فرمائی ہوتی ہے، جن کو مستقل مزاجی عطا فرمائی ہوتی ہے، جو اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں، حالات کے اور حوادث کے اور پریشانیوں کے اور مختلف قسم کے فتنوں سے وہ متاثر نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قلب سلیم کے ساتھ پیش ہونے کے حقدار ہیں، اور یہ ہیں القلب السالم عن البدع المطمئن الى السنہ۔
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ ایمان کا درجہ، یہ جنتوں کا درجہ، یہ اللہ کے قرب کا درجہ یہ نہیں ملتا الا الذين صبروا، مگر ان کو جو مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو ثابت قدم ہوتے ہیں، جو اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر مضبوط چٹان کی طرح قائم اور دائم ہوتے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اور یہ مقام، یہ درجہ، یہ بلندیاں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل نہیں ہوتا مگر ان کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور یقین اور دین اسلام کا ایک بڑا عظیم حصہ عطا فرمایا ہوتا ہے. ان آیات میں اور ان واقعات اور ان قصوں میں ایک ہمارے اور آپ کے لیے، سب مسلمان بھائیوں کے لیے بصائر اور عبر ہیں. اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے پند اور نصیحت ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم خود ہمیں مخاطب کر رہا ہے، خود ہمیں سمجھا رہا ہے، خود ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر اور اپنے عقیدے پر. میں اس بات کو یقیناً سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والد مرحوم رحمت اللہ علیہ کو جو مقام عطا فرمایا تھا، جو علم عطا فرمایا تھا، جو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی، جو ادبیت عطا فرمائی تھی، اس کا پوری دنیا معترف ہے. خاص طور پہ اہل علم اور اہل حق علماء وہ کئی بار مجھ سے اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس جیسا عالم، اس جیسا محدث، اس جیسا مفسر وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور آنے والے زمانے میں بھی اس کی نظیر ہونا مشکل ہے. لیکن اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. اہل مدینہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا اور اس مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی زبردست اور عظیم خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ تھا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سنو مسلمانوں، جو محمد کی عبادت کرتا تھا یا محمد کو معبود سمجھتا تھا یا وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد ہی اس کا رب ہے اور اس کا مربی ہے، تو اس کو یہ بتا دو کہ محمد دنیا سے تشریف لے گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آتی. میرا تمام مسلمان بھائیوں سے وہی گزارش ہے اور وہی پیغام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر ملال پر اس غم اور صدمے کے عالم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو دیا تھا کہ حضرت والد صاحب ایک انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اور جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے بندے ہیں ان کو اس دنیا سے جانا ہے اور موت کے مرحلے سے ان کو گزرنا ہی گزرنا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اہل ایمان کی تعریف فرماتے ہیں کہ ان میں ایسے مسلمان بہت ہیں صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اللہ سے جو وعدہ کیا، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا اس پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
فمنہم من قضى نحبہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنی مراد پا چکے ہیں، شہادت پا چکے ہیں، اللہ سے ملاقات پا چکے ہیں، اور دنیا کے اس پرخطر اور پرفتن دور سے گزر کر اللہ کی امان میں اور اللہ کی پناہ میں اور اللہ کے فضل و کرم میں شامل ہو چکے ہیں۔ ومنہم من ينتظر، اور بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے اور شک شبے کی گنجائش نہیں۔ حق راستہ ہے اور سب نے اسی راستے پہ جاتا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی تحسین فرمائی، ان میں ذرہ بھر تبدیلی واقع نہیں ہوتی، متزلزل نہیں ہوتے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملال یا اسی طرح کسی بھی بڑے رہنما، بڑے عالم اور بڑے مربی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو نہیں چھوڑتے، وہ پریشان نہیں ہوتے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم يرتابوا، اور پھر ان کو کوئی کھٹکا نہیں ہوتا، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، کوئی متزلزل نہیں ہوتے، گمراہ نہیں ہوتے، ابلیس اور شیطان کے حملوں میں نہیں آتے، پھسلتے نہیں ہیں۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جان وہ ہم وقت اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، اور یہ وہ سارے مسلمان ہیں جو واقعی سچے ایمان والے ہیں۔ چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے کوئی ایسا قلب سلیم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس دین کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن اور سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ خصوصاً اس محراب اور اس منبر سے گزشتہ 40 سال کے عرصے سے جو میرے والد صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعلیمات آپ حضرات کے سامنے پیش کی، سمجھائیں اور اس کو تعلیم دی، اس کی تشریح کی، اس کی اشاعت کی، اللہ تبارک و تعالی سے امید بھی ہے، دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی تا قیامت اس منبر اور محراب سے قرآن، توحید، سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک سنت کے مطابق ہمیشہ بیان ہوتے رہیں گے۔ ہم صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو استقامت سے کام لینا ہے، ثابت قدمی سے کام لینا ہے، اور وقت کے اور حالات کے حوادث سے اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔